ناظرین سینٹ الیکشن ہونے جا رہے ہیں 21 جولائی کو، بڑے لانگ اویٹڈ الیکشنز ہیں یہ، جوڑ توڑ کا سلسلہ جاری ہے اور پولیٹیکل کنسنسس ڈیولپ کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ اب ذرائع سے یہ خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ حکمران جماعت کے پی میں یعنی پی ٹی آئی اور اپوزیشن جماعتوں کے درمیان ایک فارمولہ طے ہونے جا رہا ہے، اور وہ فارمولہ کیا ہے؟ 5-6 کا۔ 5 سیٹیں کہا یہ جا رہا ہے کہ اپوزیشن کو ملیں گی اور 6 سیٹیں حکومت کو، یعنی جو کے پی میں حکومت ہے پی ٹی آئی اس کو ملیں گی۔ پی ٹی آئی کی طرف سے ابھی تک کنفرمیشن آنا باقی ہے کیونکہ ان کے کچھ آپسی اختلافات بھی سامنے آ رہے ہیں۔ پھر سینٹ الیکشنز کے جو ٹکٹوں کی تقسیم تھی اس پر بہت زیادہ تحفظات لوگوں کے سامنے آئے، انہوں نے یہ کہا کہ جی یہ انصاف پر مبنی نہیں ہے، تو کیا پی ٹی آئی اس کو مانتی ہے یا نہیں، یہ بڑا اہم سوال ہے۔ اب سمجھا یہ جا رہا ہے کہ یہ کنسنسس اس لیے ڈیولپ کیا جا رہا ہے تاکہ ہارس ٹریڈنگ کے جو الزامات لگتے آ رہے ہیں، جس کی مثالیں بھی موجود ہیں سینٹ الیکشن کے اندر، اس کو اوائڈ کیا جا سکے۔ مگر یہاں پر ایک پرابلم ہے، پرابلم یہ کہ تحریک انصاف ایک بیانیہ لے کر چل رہی تھی کہ جی ہم اس سسٹم کو نہیں مانتے، ہم حکومت کو نہیں مانتے، مگر کیا اب سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر کے وہ اپنے ہی بیانیے کے خلاف جانے والے ہیں؟ یہ ایک بڑا سوال ہے۔ پھر اپوزیشن کا بھی بیانیے کو ایک بڑا دھچکا لگنے والا ہے کیونکہ کے پی میں جو اپوزیشن موجود ہے وہ مسلسل یہ کہہ رہی تھی کہ جی ہم تو عدم اعتماد لے آئیں گے، لیکن اب وہ اسی حکومت کے ساتھ بیٹھ کے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرنے جا رہی ہے۔ یہ دونوں سوالات اٹھائیں گے۔ اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو پاکستان کا جو پولیٹیکل لینڈسکیپ ہے وہ تھوڑا ٹربیولنس کا شکار نظر آ رہا ہے کیونکہ اگلے 20 روز میں 3 احتجاجی تحریک شروع ہونے جا رہی ہیں، ہمیں سڑکوں پر نظر آئیں گے تاجر، جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی۔ تو اس پریشر کو حکومت کیسے ہینڈل کر پائے گی، یہ سوال بھی اپنے تجزیہ کاروں کے سامنے رکھیں گے۔ لیکن ناظرین اس وقت جو عوام کا سب سے بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے نا اس ملک میں، وہ ہے موسمیاتی تبدیلی۔ اب صرف اگر پنجاب کی ہی بات کر لی جائے تو پی ڈی ایم ای کی رپورٹ یہ بتاتی ہے کہ 103 افراد اب تک جو حالیہ بارشیں ہوئی ہیں اس میں جاں بحق ہو چکے ہیں۔ اب پنجاب حکومت نے ایمرجنسی بھی لگا دی ہے، مگر سوال یہ ہے کہ جس طرح موسمیاتی تبدیلی رونما ہو رہی ہے اور جو اثرات ہمیں اس وقت زمین پر نظر آ رہے ہیں، لوگوں کی اموات واقع ہو رہی ہیں، کیا حکومت تیار ہے اس سب سے نمٹنے کے لیے؟ نظیم صاحب، جب ہم پرانے وقتوں میں بارش کی بات کرتے تھے نا تو اس کے ساتھ ہم لفظ یوز کرتے تھے خوشگوار، لیکن اب جب ہم بارش کی بات کرتے ہیں نا تو اس کے ساتھ ورڈ یوز کرتے ہیں تباہ کن۔ کیسے پہنچے ہم یہاں تک؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد۔ دیکھیں میں رامین بڑی تلخ سی بات کروں گا، شاید یہ بات بہت سے لوگوں کو بری لگے، لیکن یہ حقیقت ہے۔ ہمیشہ بارش رحمت کی بارش ہوتی ہے۔ بارش زحمت کی بارش اس وقت بنتی ہے جب زمین پر وہ ظلم ہوتا ہے، وہ زیادتی ہوتی ہے، جب آخائیں نکلتی ہیں۔ آپ دیکھیں کہ دنیا کا ماڈرن ترین ملک، جدید ترین ملک امریکہ بارشوں سے تباہ ہو گیا، وہاں پہ بہت بڑا نقصان ہوا، وہاں پہ جدید ترین نظام تھا نا ختم ہو گیا، کیونکہ وہ غزہ میں ہونے والی بمباری کی حمایت کر رہے تھے، وہ غزہ میں ہونے والی زیادتیوں کی حمایت کر رہے تھے۔ جب آپ کے اپنے ملک کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ مہنگائی کا جن بوتل سے باہر نکل آیا ہے، جب آپ دیکھتے ہیں کہ بے روزگاری کا جن بوتل سے باہر نکل آیا ہے، جب آپ دیکھتے ہیں کہ ہر چیز کی نچکاری ہونا شروع ہو گئی ہے، جب آپ دیکھتے ہیں کہ ایک امیر ترین شخص کے لیے دروازے کھل جاتے ہیں تنہائے رہانے سے لے کر مراعات کے، اور غریب شخص کے لیے ہر چیز جو ہے وہ محدود سے محدود ہوتی جاتی ہے، تو پھر ایک زبان سے نکلی ہوئی جو بد دعا ہوتی ہے نا، یا وہ جو اللہ کے طرف دیکھ کر سر اٹھا کر دیکھ کر کہا جاتا ہے اے اللہ ہم بھی تو ہیں نا تیری مخلوق، تو پھر کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہے۔ لیکن رانا صاحب یہ جو بد دعا کی آپ بات کر رہے ہیں اس سے وہی لوگ متاثر ہو رہے ہیں جو عوام ہی سفر کر رہی ہے۔ یہ ایک ہوتا ہے، ایک پیغام ہوتا ہے، اور وہ پیغام یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جب چاہتی ہے، جس وقت چاہتی ہے، آپ یہ بھی دیکھیں نا کہ آج پنڈی کے وہ علاقے، آج چکوال کے وہ علاقے جو کسی صورت میں کبھی کوئی سوچتا نہیں تھا وہاں پہ پانی کھرا بھی ہو سکتا ہے، وہاں پہ کیا ہوا ہے۔ آپ بہت سے شہروں کے وہ علاقے، ماڈرن ترین علاقے، یہ ایک وارننگ ہے اللہ تعالیٰ کی۔ لوگ کہتے ہیں اسے موسمیاتی تبدیلی، دیکھیں موسمیاتی بالکل تبدیلی ہے۔ یہ موسمیاتی تبدیلی کتنے ملکوں میں آئی ہے؟ اگر یہ موسمیاتی تبدیلی ہے جس کا اشار، جس کے 3 سال سے جس کی میٹنگیں ہو رہی ہیں، جس کی جنیوا سے لے کر کس جگہ پہ میٹنگ ہی نہیں ہوئی، جب پہلے سیلاب آیا آپ کو یاد ہے نا، جب سندھ میں سب سے زیادہ تباہی ہوئی، اس وقت بھی کہا گیا موسمیاتی تبدیلی۔ موسمیاتی تبدیلی کے نام پر کتنا فنڈ آیا، موسمیاتی تبدیلی کے نام پر کتنی ایڈ آئی، موسمیاتی تبدیلی کے نام پر کتنی میٹنگیں ہوئی، تو پھر
ہم یہ لگا لیں چلے میں کہتا ہوں پہلے والی بات کو میں سائٹ پہ کر دیتا ہوں، تو انتظام کس نے کرنا تھا؟ حکمرانوں نے، چاہے وہ کسی بھی صوبے کا حکمران ہو، انتظام تو اس نے کرنا تھا نا. تو وہ آپ نے، میں نے یا کسی اور نے تو نہیں کرنا تھا. پھر کیوں نہیں کیا؟ جب ہمیں یہ پتہ ہے کہ رات کو اتنے بجے بارش ہو سکتی ہے، ہمارا ایک سسٹم یہ سارا کچھ کہتا ہے، تو پھر اس کے بعد کیوں نہیں؟ کیا پنڈی کے روئی نالا جو ہے جس سے ہر دفعہ تباہی پھیلتی ہے، اس کے ارد گرد گھر جو ہے جو بیٹھ جاتے ہیں جس پہ تباہی ہوتی ہے، کیا اس کو آج تک کسی نے کیا؟ اور جتنے لوگ اس میں جان کی بازی ہار گئے ہیں، اور اس وقت تک جب ہم پروگرام کر رہے ہیں آپ کو پتہ ہے کتنے لوگ منتظر ہیں اپنی امداد کے لیے. بالکل ایسے ہے. تو اس کے ذمہ دار کون ہے؟ اسٹیٹ ذمہ دار ہے، ہر کرائسس کی ذمہ دار، ہر کرائسس سے نمٹنے کی ذمہ دار، اور اگر اس کرائسس سے نمٹا نہیں جا سکتا تو اس کی بھی ذمہ دار آف کورس حکومت ہوتی ہے، کیونکہ ان کو ہم اپنے رمین اگر یہ ہوتا کے پی کے میں تو اب تک 27 پریس کانفرنس ہوگی. ہاں کم از کم 27. یہ ہپوکریسی ہے.